پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک کفن چور کا واقعہ بتائیں گے جو کفن چوری کرنے کا کام کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے کفن چرانے کے ساتھ ساتھ ایک مردہ لڑکی سے زنا کر لیا۔ مردہ لڑکی نے کفن چور کو ایک ایسی بات کہی جس بات نے اس کی دل کی دنیا بدل دی۔ تو وہ بات کیا ہے اور کفن چور نے مردہ لڑکی سے زنا کیوں کیا؟ جاننے کے لیے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی گئے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ زارو قطار رو رہا ہے۔ اس کا رونا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ اٹھا اور آپ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے نوجوان، کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میرا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی نفع سے محترم کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے تمہارا گناہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں زمین، دریا، درخت اور زمین میں دوسری موجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، چاہے آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے عرض کیا، میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیس کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا، اے نوجوان، تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیرا خدا؟ یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر پڑا اور بولا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ، اس سے بزرگی میں تو کوئی بڑا نہیں ہے، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، قسم بخدا نہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، مگر مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں 7 سال سے قبروں کو کھود کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلے کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے تو میں رات میں گیا، اس کو باہر نکالا اور اس کا کفن نکال لیا، اس کو بنا کپڑوں کے ایسے ہی ننگی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے برگلایا اور اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ اس لڑکی کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ نفس غالب آ گیا اور واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے قبر سے اس لڑکی کی آواز سنی
کہ اے نوجوان، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھ پر وعدہ ہو، جس دن مجھے اور تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہائے تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا اور میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا، میں اسی حالت میں قیامت کے دن حاضر کی جاؤں گی، وائے ہو تجھ پر جہنم کی آگ۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، تو جہنم کی آگ سے کتنا نزدیک ہے، یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پہاڑوں کی طرف چل دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، پالنے والے تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، میں آج تیرے پشیمان بندوں کے قافلے میں ہوں، توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے دور کر دیا ہے، پالنے والے تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کرنا، اے میرے مولا، میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور میرے گناہ بخشے نہ گئے اور تیرا ارادہ مجھ پر عذاب کرنے کا ہو تو مجھ پر آگ نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں، یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ بہرحال قیامت کی ذلت و رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر درج ذیل آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ یہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی جزا بہترین جزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا اور اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان اس طرح سنائی کہ میں ایک کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پورے زور سے کفن کھینچنے لگا۔ مری ہوئی عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا، جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔
حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت امام موزی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا، تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ کی طرف رخ کر کے دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ کر امام موزی کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی، جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا، اللہ ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔